الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم چوتھے پارے کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیز خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جسے تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کو ہر چیز سے زیادہ عزیز سمجھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ مومن کے دل میں جب اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر کوئی بھی قربانی کر سکتا ہے، اور اپنے ایمان کے ثبوت کے لیے، اپنی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے انسان اللہ کی راہ میں اپنی پیاری سے پیاری چیز بھی دے سکتا ہے۔ اور یہاں اسی چیز کا تقاضا کیا جا رہا ہے، اور یہ شرط لگا دی گئی کہ تم اس وقت تک نیکی کو پہنچ نہیں سکتے، جنت تک پہنچ نہیں سکتے، جب تک اللہ کے راستے میں وہ نہ دو جسے تم محبوب رکھتے ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے ہر ایک نے کوئی نہ کوئی چیز، چھوٹی یا بڑی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کی۔ زید بن حارثہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں اپنا ایک گھوڑا بہت عزیز تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے اور کہنے لگے کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے اسے لے کر ان کے بیٹے کو اس پر سوار کر دیا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید میری یہ محبوب چیز قبول نہیں ہوئی، اس لیے آپ نے اس کو لوٹا دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے قبول کر لی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آپ ہی کی طرف، آپ کے خاندان میں لوٹا دیا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی زبردست باغ تھا جس میں بیرہا نامی کنواں بھی تھا، جس میں کھجور کے 600 درخت تھے۔ وہ فوراً یہ آیت سنتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنا یہ باغ بے حد عزیز ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور اسے اپنے اقربا میں تقسیم کر دو۔ تو انہوں نے اپنے چچا کے بیٹوں اور رشتہ داروں میں اس باغ کو تقسیم کر دیا۔ اسی طرح جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، تو اس وقت ابو الدہداہ نامی ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ عرض کیا کہ میرا ایک باغ ہے جس میں 200 کھجور کے درخت ہیں، میں اسے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ اور پھر فوراً اپنے باغ کی طرف گئے اور وہاں ان کے بیوی بچے مقیم تھے، ان کو کہنے لگے، اے ام دہدہ، تم باہر آ جاؤ، میں نے اللہ کو اپنا یہ باغ قرض دے دیا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو اس موقع پر انہوں نے اپنی خیبر کی زمین، جو کہ ایک بہترین زمین تھی، بہت زرخیز زمین تھی، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے صدقہ کرنے کا سوچا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے خیال کو ظاہر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم زمین اپنے پاس رکھو لیکن اس کا پھل صدقہ کر دیا کرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام سب سے بڑھ کر اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے تھے۔ صحابہ کرام کا تو یہ طرز عمل تھا، لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم ان سب چیزوں کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اللہ کے راستے میں ہم نے آج تک کیا کیا اور کون کون سی محبوب چیزیں خرچ کی، ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ہرگز نیکی کو پا ہی نہیں سکتے، نیکی کی روح تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اپنے محبوب رب العالمین کے لیے خرچ نہ کرو، اس کی خاطر نہ دو۔ اور اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کو تو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں اور نہ انہیں ان چیزوں کی کوئی ضرورت ہے،
اور ہم جتنی بھی مثالیں دیکھتے ہیں ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے والے کو جو بھی اس نے دیا واپس اسی کے خاندان میں یا اسی کے اقربا میں یا کسی بھی طرح اسی کو فائدہ پہنچاتے ہوئے لوٹا بھی دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے خیر میں سے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی بہترین چیز دینا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ دوسرے کو بھی پسند آئے۔ یہ سب دراصل ہمارے امتحان ہوتے ہیں کہ ہم دین کو کس درجے پر لیتے ہیں، اللہ کے حکم کو کیا اہمیت دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی۔ بیسیکلی یہ بات اس لیے کی گئی کہ بنی اسرائیل کے علماء نے ایک خود ساختہ فقہ بنا رکھی تھی جس میں اونٹ اور خرگوش کے گوشت کو حرام قرار دیا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو جب حلال قرار دیا تو اس پر انہیں بہت اعتراض ہوا کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں کہ انہوں نے ہماری ہر اس چیز کو جو ہم نے حرام قرار دے رکھی ہے اس کو حلال کر لیا ہے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اصلاً تو یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، یہ تو تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کے گوشت کو اپنی کسی خاص بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، یہ ان کی شریعت میں حرام نہیں تھا۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت یعنی کوئی دلیل دو۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پیغمبر ہیں تو انہوں نے بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبہ کو اپنا قبلہ کیوں قرار دے دیا ہے، کیونکہ آج تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو اس پر ان کا یہ اعتراض دور کر دیا گیا کہ سب سے پہلا قبلہ تو کعبہ ہی تھا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ یعنی مکہ میں جو کعبہ ہے یہ بیت المقدس سے پہلے تعمیر ہوا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے کعبہ تعمیر ہوا اور اس کے بعد بیت المقدس یا مسجد اقصی۔ پوچھا گیا ان دونوں میں فرق کتنا ہے تو آپ نے فرمایا 40 سال۔ اور ویسے بھی سب کو معلوم تھا کہ آخری نبی کا قبلہ کعبہ ہی ہوگا، لیکن چونکہ اہل کتاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص قسم کا حسد تھا اس لیے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کر آپ کو ہر روز پریشان رکھتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں جہاں جن چیزوں کی درستگی اور جن چیزوں کے بارے میں آپ کا دفاع کرنا تھا وہ قرآن مجید میں کر دیا گیا۔ پھر کعبہ کے بارے میں کچھ باتیں، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا امن میں آ گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، یعنی جس کے پاس اتنے وسائل ہوں اور صحت بھی ہو تو اسے اللہ کے گھر حاضر ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کا فرض پورا ہونے میں جلدی کرو کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ کون سی رکاوٹ پیش آ جائے اور ایسا نہ ہو کہ انسان فریضہ سر پہ لیے دنیا سے چلا جائے۔ اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے، یعنی جو استطاعت رکھتا اور پھر اللہ کے گھر حاضر نہ ہو وہ حقیقت میں بدقسمت اور محروم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو 5 بنیادیں بتائیں ان میں حج البیت بھی ایک بنیاد ہے یا ایک بیسک پلر ہے۔
ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں بندے کو صحت اور مال عطا کروں اور اس پر 5 سال گزر جائیں اور وہ میری طرف نہ آئے تو وہ محروم ہے. یعنی اللہ کے گھر جانے کے لیے انسان کو تڑپتے رہنا چاہیے، نہ کہ بلا وجہ وہاں جائے ہی نہ. کہو اے اہل کتاب، تم اللہ کی باتیں ماننے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کہو اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو. تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے، کیونکہ ان کو تمہارا ایمان لانا تو پسند ہی نہیں. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ. اور تم کفر کر بھی کیسے سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں. وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ. اور جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، اللہ کو تھام لے گا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تو وہ سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے دیا جائے گا. یعنی اصل صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف جانا، اس سے تعلق قائم کرنا، ہر معاملے میں اس کی طرف رجوع کرنا، اس کو تھام لینا، ہر مشکل میں اس کو پکارنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. کیسے؟ حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو، اللہ کے اطاعت گزار ہو. یہ ہے دراصل مطلوب اہل ایمان سے، یہ ہے دین کی روح کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو. کسی نے پوچھا آپ سے کہ تقوی کی علامت کیا ہے، یا انسان کب متقی ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ جب وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے. گویا وہ شخص متقی نہیں ہو سکتا جو بے سوچے سمجھے باتیں کرتا ہے، غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، کسی پر غضبناک ہو تو گالی گلوچ سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتا، تو ایسا شخص متقی نہیں ہو سکتا. کسی بھی مومن کے لیے تقوی کی حالت ایک شعوری حالت ہوتی ہے جس میں انسان اپنے اعمال کا، اپنے حالات کا، اپنے دل کی حالت کا، اپنے ظاہری اعمال کا، اپنی گفتگو کا، اپنی سوچوں کا، ہر چیز کا پورا پورا ادراک کرتا ہے، اس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنا خیال رکھتا ہے کہ وہ کس سمت کو جا رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ ساری زندگی کا ایک امتحان ہے. تمہیں موت بھی اس حال میں آئے کہ تم واقعی اللہ کے فرما بردار ہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اللہ سے اچھے گمان کے ساتھ ہمیں ملاقات کرنا چاہیے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات سے 3 دن پہلے سنا. آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک نہ مرے مگر یہ کہ وہ اللہ عز و جل سے اچھا گمان رکھتا ہو، کیونکہ آخرت کی منزلیں بہت سخت ہیں. قیامت کا دن اور پھر قیامت کے بعد کے مرحلے، یعنی جنت اگر نہیں کسی کو ملتی، جہنم ہے تو وہ بہت ہی بدترین مقام ہے، بئس المصیر ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی جو کھانا کھائیں گے اس میں جو تھور کا درخت ہے، زقوم کا درخت، اگر اس کا صرف ایک قطرہ دنیا میں پھینک دیا جائے تو سارے اہل زمین کا جینا دوبھر ہو جائے، تو کہاں وہی کھانا کھانا پڑے گا. اس لیے انسان پوری احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق دینے میں، حرام چیزوں سے بچنے میں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں نہ پڑنے کا پورا پورا خیال کرے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ انسان ساری زندگی محنت کرتا رہے اور عین کسی وقت غفلت کے ساتھ پھسل کر موت کے وقت وہ پلٹ جائے دین سے، یا کسی غلط کام میں پڑھ کر اس کی موت آ جائے، تو اس کے لیے بڑے ہی خسارے کی بات ہے. یعنی انسان مرتے دم تک بے فکر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ سے جا ملاقات نہ کرے. پھر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ کی کتاب ہی اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، یعنی ہم تک پہنچ چکی ہے، یعنی پھر اسے ہمیں پکڑ لینا چاہیے۔ اگر کوئی بھی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، اور اس کی زندگی کا کوئی دن ایسا نہ ہو کہ جس میں وہ قرآن سے رہنمائی نہ لے رہا ہو، کیونکہ اس کے بغیر اللہ کی رسی کو پکڑا ہی نہیں جا سکتا۔ یہی وہ چیز ہے جس کے ساتھ مضبوطی سے جڑنا ہے۔ ولا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تفرقے میں انسان کب پڑتا ہے؟ جب وہ شیطان کی بات مانتا ہے، یا اپنے نفس کی خواہشات پہ چلتا ہے، یا وہ دنیا کا وہ لطف اٹھانا چاہتا ہے جو اس کے نفس نے اس کے لیے روا کر رکھا ہو۔ لیکن جب انسان قرآن مجید کے ساتھ مسلسل تعلق رکھتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کو ہر موقع کے مطابق گائیڈ نہ کرتا رہے، اور ساتھ ساتھ اس کی اصلاح نہ کرتا رہے، ساتھ ساتھ اس کا تزکیہ نہ ہوتا رہے۔ اس لیے فرمایا کہ تفرقے سے بچنے کا علاج بھی کیا ہے؟ قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند کیا ہے۔ نمبر 1، تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ نمبر 3، تفرقہ بازی نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا۔ اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، یعنی اسلام کی نعمت کے آنے سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے سے پہلے خاص طور پر اوس اور خزرج آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ فألف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم اس کی نعمت یعنی نعمت اسلام کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے دلی دوست بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے۔ فرمایا کہ اگر اس حال میں تم مر جاتے تو تم آگ کے گڑھے میں ہی جاتے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، یعنی اسلام کی نعمت دے کر۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو گویا اللہ کی آیات اور کتاب کے بغیر ہدایت پانا ممکن نہیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو خیر کی دعوت دیتی رہے، لوگوں کو بھلائی اور نیکی کی طرف بلاتی رہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ نیکی کا حکم دیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ برائیوں سے روکتے رہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہی دراصل فلاح پانے والے ہیں، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اس لیے اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ وہ خود عبادت کرے یا خود سیدھے رستے پر رہے، بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے ماحول کی بھی اصلاح کرتا رہے، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنے ماحول سے کٹ کر الگ ہو کر نیک نہیں بن سکتا، کیونکہ ماحول کے بہرحال اثرات اس پر بھی آئیں گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ کیا۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلاف میں مبتلا ہوئے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کون سا عذاب؟ آخرت کا عذاب۔ وہ کس دن ہے؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، چمکدار ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، یعنی دلوں کی سیاہی یا روشنی، دلوں کا نور یا دلوں کا اندھیرا چہروں پر آ جائے گا۔ دنیا میں بھی کہتے ہیں کہ چہرہ جو ہے وہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ بات بہت سچی ثابت ہوگی اور انسان کے اعمال اس کے اوپر ظاہر بھی ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو رہے وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان سے کہا جائے گا أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، کیا تم نے ایمان لا کر کفر کیا؟ ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا، یعنی ایمان لانے کے بعد تم نے آپس میں تفرقہ اور اختلاف کیا اور باہم فتنہ فساد کیا۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو چکھو عذاب کو بوجہ اس کے کہ تم انکار کرتے رہے، یعنی اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کی، دین اسلام کو پا کر پھر اس کو چھوڑ کر اور چیزوں میں پڑ گئے، کیونکہ
اتفاق اس وقت ہوتا ہے جب سب کا پوائنٹ آف انٹرسٹ ایک ہو، سینٹر آف لائف ایک چیز ہو، اور اگر ہر ایک کی دلچسپی کا مرکز الگ ہوگا تو پھر باہم اتفاق ہو ہی نہیں سکتا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو وہ رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے یعنی روشن ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جن کو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ تو بندوں کی خیر ہی چاہتا ہے اور ان کو سیدھا راستہ بتا رہا ہے، اور وقت سے پہلے، برے انجام سے پہلے ان کو خبردار کر رہا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف سارے امور لوٹائے جاتے ہیں۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، یعنی امت مسلمہ بہترین امت ہے۔ کیوں اور کب؟ اس وقت جب یہ انسانوں کے فائدے کی ہوگی، جب یہ انسانوں کے لیے صحیح راہ دکھانے والی ہوگی، کیونکہ جو لوگ اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں یا صرف دنیاوی مقاصد کے لیے جیتے ہیں، ان کے سامنے صرف ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور وہ دوسروں کی بھلائی نہیں سوچتے، وہ کبھی بھی بہترین نہیں ہو سکتے۔ یہاں بہترین کیوں کہا گیا امت کو؟ کیونکہ وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اخرجت للناس، کام کیا ہے امت کا، فریضہ کیا ہے؟ اور بحیثیت امت ہم سب کو سوچنا بھی چاہیے کہ کیا ہم اپنا یہ فرض ادا کر رہے ہیں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور تم برائی سے روکتے ہو، یہ ہے تمہاری سب سے بڑی خیر و بھلائی کی بات۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہترین انسان اللہ کی نگاہ میں وہی ہے جو لوگوں کی بھلائی چاہتا ہے، اور لوگوں کی بھلائی کس میں ہے؟ کہ ان کو اچھی بات بتائی جائے، اور اگر وہ غلط کر رہے ہوں تو اس سے روکا بھی جائے۔ بعض اوقات اچھی بات بتانا تو آسان ہوتا ہے، لیکن جب کسی کو کسی برے کام سے روکا جائے، غلط بات سے روکا جائے، تو عموماً وہ اس کے لیے بہت ناگوار ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اس کی قیمت اپنی ذات پر غصے کی صورت میں برداشت کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو برے کام سے روکیں گے تو وہ لازماً آپ سے ناراض ہوگا۔ اس ڈر سے کہ لوگ ہم سے ناراض ہوں گے، بہت سے لوگ دوسروں کو برے کام سے روکتے ہی نہیں، اور وہ برائیاں ان کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہیں اور نہ روکنے والے کے لیے بھی نقصان دہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص برائی دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے دور کرے، وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ایسا نہ کر سکے تو اپنی زبان سے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو اپنے دل میں اس کو برا جانے، اور اس کے بعد پھر ایمان کا کوئی درجہ باقی نہیں رہتا۔ تو اس لیے امت کی زندگی، امت کی بھلائی اور فلاح اس میں ہے کہ وہ نیکی کو عام کرے اور برائیوں کے راستے بند۔ جریر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو کوئی ایسی قوم میں ہو کہ جن میں اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہوں اور وہ لوگ اس کو بدلنے پر قدرت بھی رکھتے ہوں اور اس کے باوجود اصلاح نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے مرنے سے پہلے عذاب دے گا۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، یعنی ان کاموں کو کرنے کے لیے ایمان کی مضبوطی ضروری ہے اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہتر تھا۔ بظاہر تو وہ بھی ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن یہاں ایمان کس کو کہا جا رہا ہے؟ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کو، کہ اگر اہل کتاب یہ کام کرتے تو ان کے لیے اچھا تھا، چونکہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا اس لیے ان سے اب امامت بنی اسماعیل کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف منتقل ہو گئی، اور اگر امت نے یہ کام نہ کیا تو محض امت ہونے کی وجہ سے اس کے لیے کوئی اعزاز نہ ہوگا۔ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں سے بعض مومن بھی ہیں اور ان کی اکثریت فاسق ہے، نافرمان ہے، اللہ کی حدوں سے نکلی ہوئی ہے۔ لن يضروکم الا اذى، اب آپ تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لیکن فکر نہیں کرو، پریشانی کی بات نہیں، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے مگر زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔ یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی، حالانکہ یہ پیغمبروں کی اولاد تھے۔
کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ اللہ نے جس کام کے لیے ان کو چنا تھا، جس بات پر ان کو عزت دی تھی، وہ اس سے منہ موڑ گئے۔ تو کسی کے لیے بھی اعزاز یا کسی کا بھی مقام اللہ کی نگاہ میں اسی وقت بلند ہو سکتا ہے جب اپنا وہ فریضہ ادا کرے جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، یا جو اس کے ذمہ یا اس کو سپرد کیا گیا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے چونکہ یہ کام نہ کیا، تو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے ان پر ذلت کی مار ڈالی اور وہ ذلیل ہو کر رہ گئے۔ کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے، یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے۔ خاص طور پر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان نہیں لائے تو ان کے ہنستے بستے گھر اور ان کی بستیاں کس طرح اجڑ گئیں، اور ان کا حال کیا ہوا، انجام کیا ہوا، اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ لیسو سواء، سب برابر نہیں، یعنی سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں، ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، وہ راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی کے اندر خیر ہوتی ہے تو اس کو بھی ذکر کرتے ہیں، یعنی کسی کے اگینسٹ کوئی بائسز نہیں ہے، جہاں کوئی اچھی چیز ہے اس کو بھی مینشن کر دیا گیا ہے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہیں۔ ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، یہ ہے خوبی اور بھلائی کی علامت۔ ویسارعون فی الخیرات، اور وہ خیرات یعنی اچھے نیکی کے کاموں میں آگے آگے ہوتے ہیں، جلدی کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔ اور یہ جو نیکی میں آگے بڑھنے والی بات ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ جیسے عبداللہ بن سلام اور کچھ اور لوگ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، آپ کے بارے میں معلوم ہوا تو فوراً خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے دیر نہیں کی کیونکہ ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی، اور وہ جینوئنلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار بھی کر رہے تھے، اور جب انہیں وہ نشانیاں نظر آئیں تو ایمان لانے میں دیر نہیں کی، کیونکہ یہ ساری نیکیاں اسی وقت قبول ہوتی ہیں جب ایمان ہوتا ہے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، اور جو نیکی وہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ متقین کو خوب جانتا ہے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ اپنے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بھی شخص اللہ کی خاطر کام نہیں کرتا اور دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے تو پھر وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا باغ لگائے لیکن ایک ایسی ہوا چلے کہ سارا باغ جل جائے اور باقی کچھ بھی ہاتھ نہ رہے۔ تو وہ نیکیاں جو نمائشی ہوتی ہیں وہ کسی بھی ایک وجہ سے ساری کی ساری ختم ہو سکتی ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے سوا دوسروں کو دلی دوست مت بناؤ، رازدار نہ بناؤ، یعنی منافقین وغیرہ کو دلی دوست مت بناؤ، اس لیے کہ لا یألونکم خبالا، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے، وہ ہر جگہ تمہیں ڈسنے کے لیے چھپے وار کرتے ہیں۔ ودوا ما عنتم، تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں، یعنی جو ان کے دل میں تمہارے خلاف نفرت اور حسد ہے، وہ اس سے بھی شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، تم وہ لوگ ہو جو ان سے محبت کرتے ہو
اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو غیظ و غضب کی وجہ سے اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں، ان سے کہہ دو اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے راز تک جانتا ہے، تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دلی دوست کہاں سے بنایا جا سکتا ہے جن کے یہ اخلاق ہو؟ مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اب آئندہ آنے والی آیات جنگ احد کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اس پر کچھ تبصرہ ہے، جو کچھ اس میں پیش آیا اس کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے، ان کی اصلاح کی جا رہی ہے، ان کو آئندہ کے لیے ہدایات دی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد جو ہے وہ شوال 3 ہجری میں مسلمانوں اور اہل مکہ کے درمیان ہوئی تھی، جس میں کفار کا لشکر تقریباً 3000 تھا اور مسلمان 1000 کی تعداد میں نکلے، لیکن راستے سے ہی عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا۔ اس کی وجہ سے باقی مسلمانوں میں بھی اضطراب پھیل گیا، اور ان میں سے خاص طور پر 2 قبیلے جو تھے انہوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا، جبکہ باقی صحابہ کی کوششوں سے یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا اور ان کا اضطراب ختم ہوا اور وہ جم کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بہرحال تقریباً مدینہ سے 4 میل باہر احد کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف آراستہ کی، اس کی تفصیل یہاں پر اب آئے گی۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور وہ وقت یاد کرو یا اس وقت کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کے لیے جب نکلے تو ارلی مارننگ نکلے، کیونکہ جو کام صبح سویرے شروع کیا جاتا ہے اس کی برکت اپنی جگہ ہوتی ہے۔ تبوئ المؤمنین، آپ مومنوں کو مقرر کر رہے تھے، ان کو ٹھکانوں پہ جما رہے تھے، مقاعد للقتال، جنگ کے لیے جو جگہ مقرر تھی وہاں پر آپ ان کو خود متعین کر رہے تھے۔ اب آپ لیڈر ہیں لیکن آگے بڑھ کر خود سارے کام کو بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں اور پوری پلاننگ کے ساتھ۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، ساری باتیں سنتا ہے، اللہ دعائیں بھی سنتا ہے۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں تھا۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پہ آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو، امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے، یعنی جنگ بدر میں جبکہ تم بہت تھوڑے تھے۔ بے شک اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے، یعنی اصل مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ دنیاوی اسباب اور وسائل صرف ایک اطمینان کا باعث ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن دعا فرمائی، اے اللہ یہ لوگ پیادہ ہیں ان کو سواری عطا فرما، اے اللہ یہ لوگ ننگے ہیں ان کو لباس عطا فرما، اے اللہ یہ لوگ بھوکے ہیں ان کو سیر کر دے۔ پھر اللہ نے بدر کے دن مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ جب یہ لوگ مدینہ لوٹے تو ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو اپنے ساتھ 1 یا 2 اونٹ نہ لایا ہو، ان کو لباس بھی ملا اور وہ سیر بھی ہو گئے۔ یعنی اللہ نے کس طرح تمہاری مدد کی، اور یہ مدد کس لیے ملی؟ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
فیصلے کے اختیارات میں آپ کا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ احد اور پھر جنگ بدر پہ بات ہوتے ہوتے بیچ میں سود کی بات کیوں آ گئی؟ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فوجوں کو تعینات کیا احد کے پاس، تو سامنے درے پر 50 لوگوں کو عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں مقرر کیا تاکہ وہ اس طرف سے دشمن کو آنے سے روکیں، اور ان کو یہ ہدایت دی کہ چاہے تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں نوچ لی گئی ہیں، تب بھی تم اپنی جگہ نہیں چھوڑو گے جب تک تمہیں وہاں سے آنے کا حکم نہ ملے یا اپنی جگہ چھوڑنے کی اجازت نہ ملے۔ اب یوں ہوا کہ جب جنگ شروع ہوئی تو الحمدللہ مسلمان بہت بے جگری کے ساتھ لڑے اور ان کو کامیابی ہوئی، لیکن جب مال غنیمت سمیٹنے کا وقت آیا تو جو لوگ درے پر تھے انہوں نے دیکھا کہ اب دشمن تو پسپا ہو گیا ہے، ہم بھی چلے ہی جاتے ہیں اور ہم بھی اس مال غنیمت کو سمیٹنے میں کچھ مدد کرتے ہیں۔ اب اتنے میں جب وہ درہ خالی ہوا تو اس خالد بن ولید جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ پچھلی طرف سے آ کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے، جس کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ جو تھی وہ شکست میں بدل گئی اور تقریباً 70 مسلمان شہید ہو گئے اور بہت سا دیگر نقصان بھی ان کو برداشت کرنا پڑا۔ چونکہ یہاں دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی تھی، اور دوسری یہ کہ مال کی محبت نے ان کو وہ درہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ تو اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی تم مال کی محبت کو اوپر رکھو گے اپنے مشن سے یا اس کاز سے جس کے لیے تم نکلے ہو، تو پھر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ پیچھے ابتدا میں صاف طور پہ بتا دیا گیا کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے، خیر کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ قربان نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ مال انسان کی کمزوری ہے، انسان اللہ سے محبت کرتا ہے لیکن اس کے باوجود مال کی وجہ سے بعض اوقات انسان کی زندگی میں پھسلن آ جاتی ہے اور وہ دین کے راستے سے دور جانے لگتا ہے۔ ایسے میں انسان کو اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی کے ساتھ واپس اپنے اصل مقصد پر فوکس کرنا چاہیے۔ تو یہاں اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ تمہاری ناکامی کی اصل وجہ کیا تھی، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں ایک اور بڑی برائی سے روکنے کے لیے تیار کر دیا گیا، اور وہ یہ تھی سود، جو عرب معاشرے میں بہت بری طرح پھیلا ہوا تھا۔ واتقوا النار، اور بچو آگ سے، التی اعدت للکافرین، جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے تمہیں یہ نقصان اٹھانا پڑا، تو یہاں یہ سبق سیکھو کہ آئندہ کے لیے ایسا نہ ہو۔ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اللہ کی رحمت پانا چاہتے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وسارعوا، اور دوڑ کر چلو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف۔ یعنی دنیا کا مال متاع سمیٹ کر کیا کرو گے؟ تمہاری نظریں تو اس جنت، عالی مقام کی طرف ہونی چاہیے، اس کی طرف دوڑو۔ عرضها السماوات والارض، یہ دنیا کیا چیز ہے اس کے سامنے؟ وہ جنت، اس کا عرض، اس کی وڈت آسمان و زمین برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اس میں زائد جگہ بچ جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک اور مخلوق کو پیدا کر کے جنت کے باقی ماندہ حصے میں اسے آباد کرے گا۔ یعنی اتنی بڑی ہے جنت۔ اعدت للمتقین، جو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کون ہے یہ تقوی والے؟ کیا ہیں ان کی صفات، ان کی علامات کیا ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مال کی محبت میں نہیں مبتلا بلکہ اس کے برعکس مال خرچ کرنے والے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال۔ والقاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جانے والے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہے متقین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا۔ جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا، یعنی وہ غصہ کر سکتا تھا لیکن اس نے کنٹرول کر لیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا۔ یہ ہے تقوی والے، ان کے لیے ہے جنت۔
واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے. یعنی یہ ان لوگوں کی صفات ہے جو احسان کے درجے پر کام کرتے ہیں، ایکسیلنس کے لیول پر کام کرتے ہیں، جو صرف بدلے کے طور پر اچھا نہیں کرتے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. وہ صرف اس لیے نہیں کسی کو معاف کر دیتے کہ دوسرے نے ان سے معافی مانگی، وہ اس کے بغیر بھی معاف کرنے کی ہمت رکھتے ہیں اور اپنے غصے کو کنٹرول کر جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان متقی اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے غصے پر قابو نہ پائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا شخص نہ بتاؤں جو پہلوان سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ وہ آدمی جس پر کسی شخص نے زیادتی کی اور اس نے اپنے غصے کو پی لیا، پس وہ اس پر غالب آ گیا اور اپنے شیطان پر غالب آ گیا اور اپنے ساتھی کے شیطان پر غالب آ گیا، یعنی اس نے تین کو پچھاڑا، اور لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی ناخوشگوار باتوں کا صدمہ اپنے سینے پہ سہ کر اس کو دبا نہ جائے. کاظمین الغیظ، غصے کو کنٹرول کرنے والے، اس کا اظہار نہ کرنے والے اور کسی شکل میں اس کو دوسروں پر ظاہر نہ کرنے والے. بعض اوقات غصے کا ایک آخری درجہ ہوتا ہے کہ جو کسی تشدد کی شکل میں سامنے آتا ہے، اور بعض اوقات صرف موڈ آف کر کے اور دوسرے سے بات چیت بند کر کے یا دوسرے کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کر کے ہوتا ہے. تو کسی بھی درجے میں ایسا کرنا اخلاق کے منافی ہے، اور خصوصاً اپنی ذات کے لیے. ہاں، اگر دین کی کوئی حرمت پامال ہو رہی ہو تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غصے کی چیز ہمارے اندر رکھی ہے، لیکن ہم وہاں تو اس کو کبھی استعمال نہیں کرتے. ہاں، اپنی ذات کے لیے ضرور وقتاً فوقتاً، بلکہ اکثر ہی نکالتے رہتے ہیں، اور یہ کہہ کے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے یا مجھ سے نہیں کنٹرول ہوتا، تو اپنے آپ کو کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں کہ پھر جو جی چاہے کریں. لیکن جنت کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جو اس کو کنٹرول کر جائے اور جو لوگوں سے درگزر کر جائے. اصل بات یہ ہے کہ اس پر اتنا فوکس کیوں کیا گیا اور اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے. ایک تو یہ جنگ احد کے کانٹیکس میں، کیونکہ ان لوگوں سے جو غلطی ہوئی تھی وہ واقعی ایسی تھی کہ جس پر غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور یہ کوئی معمولی غلطی نہیں تھی جس کے نتیجے میں اتنے سارے لوگوں کی جانیں چلی گئی تھی. لیکن یہاں بھی کیا کہا گیا کہ اس کو کنٹرول کر لیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان لوگوں کے رویے کے اوپر بہت زیادہ اس کو لمبا کر کے اور ان جھگڑوں میں پڑ جاتا ہے تو مقصد سے دور ہو جاتا ہے، اصل چیز نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، پھر انسان اپنی ساری صلاحیتیں اور طاقتیں ان چیزوں میں لگانے لگتا ہے. لیکن اگر ایک انسان اس چیز کو وہیں پر کنٹرول کر دے اور اس سے درگزر کر کے اس کو چھوڑ کے بھول کے اپنی راہ لے تو ایسا انسان کامیابی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. اگرچہ وقتی طور پر یہ بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت ہی میں اضافہ فرماتا ہے. اور غصہ نکالنا وقتی طور پہ تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو انسان کو مزید مشکلات اور مزید تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں ان کا سلسلہ پھر بعض اوقات لامتناہی ہو جاتا ہے. تو جنت والوں کی اور صفات کیا ہیں؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے، یعنی کوئی ایسی بات زبان سے نکل جاتی ہے، کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جاتی ہے، او ظلموا انفسهم، یا وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، وہ استغفار کرتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ سے بڑھ کر گناہوں کو معاف کون کر سکتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، وہ اپنی غلطی کو بار بار دہراتے نہیں یا اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دیتے، بلکہ توبہ کر لیتے ہیں، اعتراف کر لیتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں. أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، ایسے لوگوں کی جزا، ان کا بدلہ، ان کا انجام ان کے رب کی طرف سے بخشش کی صورت میں آتا ہے. وَجَنَّاتٍ، اور باغات، جنتیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا، یعنی کتنا بہترین صلہ ہے. جب انسان اس بہترین انجام کو سامنے رکھتا ہے تو مشکل سے مشکل چیز اس کو مشکل نہیں لگتی. مثلا آپ دیکھیے کہ کڑوی دوا کھانا،
بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کڑوی دوا کی وجہ سے بہت سی اور تکلیفیں دور ہو جائیں گی، تو وہ اس دوا کی کڑواہٹ کو بخوشی برداشت کر لیتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے، اس کا ایمان سچا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس پر ریوارڈ دیں گے، تو پھر کوئی بھی بری عادت چھوڑنا اور کوئی بھی مشکل سے مشکل کام انسان کو مشکل نہیں لگتا۔ یہ سارے بہانے اور عذر اس وقت ہوتے ہیں جب انسان کے سامنے کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی یا وہ اوجھل ہو جاتی ہے اس کے دماغ سے۔ پھر فرمایا قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام اور ہدایات کو جھٹلایا۔ یعنی ایک طرف تو خوشخبری دی گئی کہ کرو گے تو یہ سب ملے گا، دوسری طرف بتا دیا گیا کہ جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی پھر ان کا حشر کیا ہوا دنیا میں بھی۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اب چونکہ مسلمانوں کو بہت چوٹ لگی تھی، نقصان ہو گیا تھا جنگ احد میں، تو اس پر ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ غم نہ کرو۔ اس میں بھی ایک بہت بڑا سبق ہے۔ زندگی میں ہر انسان کسی نہ کسی نقصان سے، کسی گھاٹے سے، کسی تکلیف سے گزرتا ہے، تو اس کو مناتے نہیں رہنا چاہیے، اس کا بار بار تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو بڑھانا نہیں چاہیے، طول نہیں دینا چاہیے، اس کو کنٹرول کر کے، صبر کر کے ختم کرنا چاہیے۔ فرمایا دل شکستہ نہ ہو، ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو۔ حیرت کی بات ہے، اتنا بڑا صدمہ، اتنا بڑا نقصان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، آپ کو چہرہ مبارک پر چوٹ لگی، خود کی کڑیاں اندر چلی گئیں، لیکن ہر طرح سے صدمہ اٹھانے کے بعد کہا جا رہا ہے غم نہ کرو۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا تھوڑا سا بھی نقصان ہو اور وہ صبر کر رہے تو کہتے ہیں کہ شاید یہ اب نارمل شخص ہے کہ یہ غم نہیں کر رہا، یعنی مجبور کرتے ہیں سب کہ وہ غم کا اظہار کرتا رہے، اور جو جتنا غم کا اظہار کرتا رہتا ہے وہ اتنا ہی لوگوں کی توجہ کا پھر مرکز بن جاتا ہے، اور اس وجہ سے بعض اوقات بعض اٹینشن سیکر ہر وقت غمگین نظر آتے ہیں یا غم کا ہی اظہار کرتے رہتے ہیں، جبکہ یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ انہوں نے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ کے سامنے رکھتا ہوں، میں ان کے سامنے، اللہ کے سامنے اپنا شکوہ کرتا ہوں، بندوں کو نہیں سناتا، کیونکہ انسان اپنے غموں کی داستانیں اگر بندوں کے سامنے رکھتا رہے تو بندے بیزار ہو جاتے ہیں، اور انسان پھر وہی بات کے اپنے اصل مقصد سے دور ہو جاتا ہے، اس کو بھلا دیتا ہے۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، کیونکہ دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف، دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان آخرت کے مقابلے میں کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتا۔ تو اس لیے انسان کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ وہ آخرت کی تکلیف سے بچ جائے اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو اگنور کرتا رہے۔ پھر فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، یعنی اپنے ایمان کو مضبوط کرو، ایمان کا جائزہ لو۔ یہ فتح اور شکست تو وقتی چیزیں ہوتی ہیں، اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی، یعنی جنگ بدر میں ان کے 70 مارے گئے تھے اور 70 قید بھی ہوئے تھے۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن، یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں۔ یہاں اس بات کی بھی سمجھ آتی ہے کہ تکلیفیں انسان کی زندگی میں کیوں آتی ہیں، انسان کو آزمائشوں سے کیوں گزارا جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا ایمان کتنا سچا ہے، اس کا اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کتنا ہے۔ اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستے کے گواہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالی مسلمانوں کے گروہ میں خالص اور نکھرے ہوئے لوگوں کو رکھنا چاہتا تھا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھاری ذمہ داری ان پہ آنے والی تھی وہ اس کے لیے پوری طرح تیار ہو جائیں اور منافقین چھٹ کر الگ ہو جائیں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ اپنے دین کا کام ایسے لوگوں سے نہیں لینا چاہتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے بغیر کسی آزمائش کے، بغیر کسی امتحان کے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون ہیں وہ لوگ جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے ہیں اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی
جب موت سامنے نہ آئی تھی، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشورہ لیا کہ مدینہ کے اندر جنگ لڑی جائے یا باہر، تو بہت سے نوجوان صحابہ اور وہ لوگ خاص طور پر جنہیں جنگ بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تھا، وہ جذبہ شہادت سے لبریز تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ ہم باہر جا کے جنگ کریں۔ فرمایا اس وقت تو تمہاری تمنا یہ تھی کہ تم شہید ہو یا تمہیں اللہ کے راستے میں جان دینے کا موقع ملے، لیکن یہ اس وقت کی بات تھی کہ جب موت سامنے نہیں آئی۔ لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وما محمد الا رسول، اب ہوا یہ کہ جنگ احد میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو اس پر بعض صحابہ ہمت ہار گئے، انہوں نے ہتھیار چھوڑ دیا اور کہا کہ اب ہم کس کے لیے لڑیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے بیچ میں نہیں رہے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، تم اللہ کے لیے نکلے تھے، اس چیز کے لیے بھی اپنی نیت کو خالص کر لو، کیونکہ صرف وہ جہاد قبول ہوتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہ ہو۔ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مگر رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں۔ افا اماتا، کیا پھر اگر آپ فوت ہو جائیں، او قتلا یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم صرف ان کے لیے آئے تھے یہاں پر، اور اگر وہ نہ رہے تو تم دین سے پھر جاؤ گے، تم اپنے مشن کو چھوڑ دو گے؟ کیونکہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو جو اپنی ایڑیوں پر پلٹے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہ دے سکے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں، تمہارا اپنا ہی نقصان ہے اگر تم دین سے پیچھے ہٹتے ہو یا پھرتے ہو۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور البتہ اللہ کے جو شکر گزار بندے ہیں ان کو اللہ ضرور جزا دے گا، جو اللہ ہی کی خاطر سب کام کرتے ہیں، اللہ ہی کی خاطر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، اس لیے بزدلی کی ضرورت نہیں، پریشانی کی ضرورت نہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا میں سے ہی دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا اسے ہم اس میں سے دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ یہاں پھر سب کی نیت کو خالص کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہر شخص کسی بھی موقع پر جب وہ اللہ کے دین کے لیے کچھ کر رہا ہو، کوئی عبادت کر رہا ہو، تو ضرور سوچے کہ وہ کیوں کر رہا ہے، اس کا فائدہ وہ کہاں چاہتا ہے، اس کا اجر کس سے چاہتا ہے۔ فرمایا کہ جو دنیا میں چاہتا ہے تو ہم دنیا میں دے دیں گے اس کو، اور جو آخرت میں چاہتا ہے تو ہم اس کو آخرت میں اس کے لیے سیو کر دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، ربیون نے۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے۔ یعنی یہ جنت کا راستہ جو ہے یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، جو بھی جنت کا طلبگار ہوتا ہے اسے تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی انسان کے اپنے نفس کے اندر ہوتی ہیں، کبھی باہر ہوتی ہیں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں۔ تو یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہو رہا، پہلے دور کے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان پہ بھی بڑی بڑی مشکلات آئی ہیں۔ ان کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تسلی ہو، اور پھر ان کی مثال سے ہم سب کے لیے بھی ایک سبق۔ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ وہ سرنگوں ہوئے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ ان کی دعا بس یہ تھی، کیا؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا، یعنی جو شخص آخرت کے لیے نیت کو خالص کرتا ہے ایسا نہیں کہ وہ دنیا سے محروم ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے۔
اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں، واللہ یحب المحسنین۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار محسنین کی بات ہو رہی، احسان کرنے والوں کی، شکر گزار لوگوں کی، معاف کرنے والوں کی، غصہ پی جانے والوں کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی۔ ایسے ہی لوگ، ایسے اخلاق رکھنے والے ہی اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ اور یہ صرف اس وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان اس دنیا کے فائدوں اور نقصان سے اوپر اٹھ کر آخرت کو اپنی نظروں کے سامنے رکھتا ہے۔ پھر یہ سارے غم اور دنیا کی تکلیفیں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر انسان دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہے جو دنیاوی اعتبار سے بظاہر کامیاب نظر آتے ہیں، تو پھر اس کو اپنا آپ بہت تکلیف میں لگتا ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے بہت ہی محروم ہے اور شاید کوئی غلط کام کر رہا ہے انسان۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا حامی و مددگار ہے۔ وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اس لیے جب اللہ کے راستے میں نکلے ہو تو مدد کی توقع بھی اللہ ہی سے رکھو، بندوں کی طرف مت دیکھو۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، یعنی آج تمہارے دلوں میں ان کے بارے میں کچھ خوف ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ الٹ ہو جائے گا، وہ تم سے ڈرنے لگیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا، ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے۔ یعنی لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگ میں موجود تھے، پھر یہ شکست کیوں ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شکست سے پیچھے جا کے دیکھو، یعنی مثبت سوچ دی جا رہی ہے کہ اول تو تم ہی جیت رہے تھے، تم ان کو قتل کر رہے تھے اپنے دشمنوں کو، یہ تو بعد کی بات ہے کہ تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی۔ مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، پیچھے بھی اختلاف کے نقصانات پڑے ہیں اور یہاں بھی جنگ احد میں بھی یہی وجہ ہوئی، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی دنیا کا مال غنیمت، کیونکہ دور جاہلیت میں لوگ مال غنیمت ہی کی خاطر جنگ کیا کرتے تھے، اسلام نے آ کر پوری سوچ بدل دی، اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کہ اللہ نے وہ چیز تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تو تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، یعنی ابھی ملے جلے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ خالص کرنا چاہتا تھا، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا، یعنی اس غلطیوں کے باوجود۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک شخص مخلص مومن ہوتا ہے اور اس سے بھول چوک ہو جاتی ہے اور پھر وہ پلٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ مومنوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، یعنی جب خالد بن ولید کے زیر قیادت حملہ ہوا تو مسلمانوں کو سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا ہوا ہے، تو جس کا جدھر منہ آیا وہ ادھر بھاگ نکلا، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا ہوش تک تمہیں نہ تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے تم کو پکار رہے تھے۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے۔ اصل میں میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، اور جب ان سے یہ غلطی ہوئی تو نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہیں پر ہی ان کو رنج دیے، اور وہ رنج پہ رنج کیا کہ جو مسلمان شہید ہو رہے تھے وہ تو اپنی جگہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، لیکن یہ خبر سب کے لیے بہت بڑے صدمے والی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اس کی طرف اشارہ ہے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو۔ یعنی بعض اوقات بڑے بڑے غم زندگی میں آ جاتے ہیں، وہ انسان کو اتنا پختہ کر دیتے ہیں، اس کے ایمان کو اتنا مضبوط کر دیتے ہیں کہ پھر چھوٹی چھوٹی چیز اس کو معمولی لگتی ہیں۔ اسی طرح عام انسانوں میں سے بھی جو اللہ کے زیادہ محبوب ہوتے ہیں ان کی آزمائش سخت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی سخت آزمائش تم پہ اس لیے ڈالی گئی تاکہ آئندہ تمہیں پھر غم نہ لگے۔
اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. کیونکہ غم سے اور ہم سے پناہ مانگی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کچھ چیزوں سے مسلسل پناہ مانگتے تھے. ایک دعا میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں ہم اور حزن سے تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تفکرات اور یہ پریشانیاں اور یہ وہم اور یہ خوف اور یہ غم اور ایک بے بسی کی کیفیت انسان کے اندر ایسی لاچارگی پیدا کر دیتی ہے کہ بڑے بڑے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. بعض لوگوں کو اللہ نے بہت ٹیلنٹ دیا ہوتا ہے اور وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر الجھ کر وہ بڑے قدم نہیں اٹھا سکتے اور بڑے کام نہیں کر پاتے. تو اس لیے اس کیفیت کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ اس لیے بھی غم دیا گیا، اس لیے بھی چوٹ لگائی گئی کہ پھر اس کے بعد تم چھوٹی موٹی چوٹوں کو محسوس نہ کرو اور فوکسڈ رہو، اپنے مقصد سے نہ ہٹو. اس غم کے بعد اللہ نے پھر تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے. یعنی انہی حالات میں ان کے اوپر ایسی کیفیت آئی کہ وہ وقتی صدمہ اور غم سب کچھ بھول گئے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت اور نوازش تھی، بہت عجیب تجربہ تھا. حضرت ابو طلحہ بھی اس جنگ میں شریک تھے. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے اوپر ایسا اونگ کا غلبہ ہو رہا تھا کہ تلوار ہاتھ سے چھوٹی پڑ رہی تھی. یہ سب اللہ نے کیوں کیا؟ تاکہ اتنی تکلیف کے بعد اگر چند لمحے بھی سکون کے آ جاتے ہیں تو دوبارہ تازہ دم ہو جائیں گے مقابلے کے لیے. اور پھر ہوا بھی یہی کہ دشمن کچھ اور بھی کر سکتا تھا، لیکن فوجی تاریخ میں یعنی جنگوں کی تاریخ میں یہ واحد جنگ ایسی ملتی ہے کہ جس میں بغیر کسی وجہ کے دشمن کی فوج سب کچھ چھوڑ کے واپس چلی گئی، اور پھر جو مغلوب ہو گئے تھے وقتی طور پر یعنی مسلمان، انہوں نے غالب فوج کا پیچھا بھی کیا اور دور تک ان کے پیچھے گئے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تکلیف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بہت ان پر مہربان ہے. بڑے سے بڑے غم میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لمحات لے آتا ہے کہ انسان کو سکون نصیب ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی نیند جیسی چیز اللہ نے اس لیے بنائی ہے کہ انسان جتنا بھی فکر مند ہو، دن بھر جتنی بھی تھکاوٹ ہو، وہ نیند کے بعد جب اٹھتا ہے تو اس کو ایک نیا دن، نئی زندگی مل جاتی ہے. تو یہاں بھی ان کو ایک نئی زندگی دی جا رہی تھی اس اونگ کے بعد. مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے ہی مفاد کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے، یعنی کمزور ایمان والے. یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے. یعنی منافقین کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ مدینہ کے اندر جنگ کی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میجورٹی کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے باہر کا ارادہ کیا. تو لگے ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں، ہم نے تو مشورہ دیا تھا باہر مت جاؤ، ابھی اتنا بڑا نقصان ہو گیا، ہم سے تو کوئی پوچھتا نہیں، ہمارے مشورے پہ عمل نہیں کرتا. تو اس بات کو اب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے. ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے. ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے. اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے. اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے. یعنی آزمائشیں اور تکلیفیں تو انسان کو نکھارنے کے لیے آتی ہیں، کیونکہ انسان عام حالات میں کچھ اچھے اخلاق کا بھی لبادہ اوڑھے رکھتا ہے، کچھ اپنے آپ کو عبادت گزار بھی ظاہر کرتا ہے، لیکن جب انسان پہ کوئی بڑا صدمہ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، تو اس کی اصل کھل کے سامنے آ جاتی. پھر وہ کس قسم کی باتیں کرتا ہے، پھر اس کی عبادت کا حال کیا ہے، پھر اس کے صدقہ خیرات کی کیفیت کیا ہے. انسان کو یہ بڑے بڑے جھٹکے جو ہیں وہ اس کی اصلیت کو کھول کے رکھ دیتے ہیں، اس کی حقیقت سامنے آ جاتی. یعنی صدمے کے وقت انسان بہتر طور پر خود کو جج کر سکتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے، ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے. اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو
کہ جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں بھی بڑی عام بات ہے، اگر کوئی شخص کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو عموماً اس کو بلیم کیا جاتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوا چونکہ وہ وہاں گیا تھا، حالانکہ انسان کی موت جہاں لکھی ہوتی ہے وہاں خود ہی پہنچ جاتا ہے۔ تو اس چیز سے روکا جا رہا ہے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت اور اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ اللہ کی رحمت کے سبب ان کے لیے نرم دل ہیں۔ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات بیان کی گئی تھی کہ آپ نہ بدخو ہیں، نہ سخت دل، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، اور نہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے۔ یعنی صحابہ کرام سے جو اتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو کوئی سزا دی جاتی یا ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جاتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک سخت بات بھی نہیں کہی، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ یہ ہیومن نیچر ہے کہ چاہے کتنا بھی ایمان ہو، دین ہو، تقوی ہو، لیکن اگر انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور پیار محبت نہیں کرتے تو عموماً پھر وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، غلطی بڑی ہے لیکن اس کے باوجود بھی قابل معافی ہیں۔ ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو، یعنی واپس وہ بانڈنگ جو ہے دوبارہ اسی طرح ہو جائے اور یوں محسوس ہو جیسے کوئی غلطی ہوئی نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی تو معافی مانگنے والے کو، توبہ کرنے والے کو، شرمندہ ہونے والے کو اس طرح معاف کر دیتا ہے جیسے اس سے غلطی ہوئی نہیں۔ تو انسان بھی جب انسانوں کو معاف کریں تو اسی طرح معاف کریں جیسے کوئی بات نہیں ہوئی، ورنہ ہم عام طور پر معافی کا لفظ بھی کہہ دیتے ہیں اور اس کے بعد پچھلی باتیں بار بار دہرائے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اس سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا، حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو، یعنی اگر ان کے مشورے کی وجہ سے بھی کچھ معاملہ مشکل ہوا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ایک دفعہ کسی کا مشورہ غلط ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے اس کو آؤٹ کر دیا جائے، آئندہ بھی مشورہ کرو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کے بھروسے پہ کام کرتے ہیں۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے، فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی انسان اپنی طرف سے جو اس کے پاس صلاحیت ہے، جو اس کے پاس اسباب ہیں، ان کو بھرپور طریقے سے استعمال کرے، لیکن کبھی بھی اسباب پر ڈیپینڈ نہ کرے کہ یہ ہوگی چیز تب میں کامیاب ہوں گا، نہیں، جو ہے، جو میسر ہے اس کو کام میں لا کر انسان آگے بڑھے اور اللہ پر بھروسہ کرے، کیونکہ اصل مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے۔ جب تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے لیے جہاں بٹھایا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن کا لشکر اب لوٹا جا رہا ہے تو ان کو اندیشہ ہو کہ کہیں ساری غنیمت انہی کو نہ مل جائے اور ہم کہیں محروم نہ رہ جائیں، تو اس بنا پر انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی تھی۔ تو جنگ ختم ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس تشریف لائے تو ان لوگوں کو بلا کر پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کچھ عذر وغیرہ پیش کیے، تو آپ نے فرمایا نہیں، بات یہ ہے کہ تمہیں یہ اطمینان نہ تھا کہ ہم تمہارا حصہ رکھیں گے، تم نے یہ گمان کیا کہ شاید ہم تمہارے ساتھ خیانت کریں گے اور تمہیں نہیں دیں گے جو تمہارا حق بنتا ہے، تمہارا حصہ نہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی نبی کا یہ کام نہیں کہ وہ خیانت کرے اور کسی کا حصہ مار جائے، اور جو خیانت کرے تو اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے۔
اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ یعنی مومنوں کو ایک نعمت عظمیٰ یاد کرائی جا رہی ہے کہ جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک ایسا رسول بھیجا جس نے لوگوں پر ہدایت کے راستے روشن کر دیے، اور پھر خود آگے بڑھ کر ان کو تعلیم دی اور ان کا تزکیہ کیا اور انہیں بہترین انسان بنایا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہی لوگ، ان کا کوئی نام نہ تھا، ان کا کوئی خاص کردار نہ تھا۔ اور تمہارا یہ کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، یعنی تمہاری اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر یقیناً قادر ہے۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، وہ اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے کون مومن ہے اور کون منافق۔ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے، یعنی بہانہ کر دیا انہوں نے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، یعنی انسان کا عمل ڈٹرمن کرتا ہے کہ کون کیسا مومن ہے۔ یعنی ایمان اور منافقت دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ صرف زبانی باتوں سے نہیں پتہ چلتی، عمل کے وقت انسان ثابت کرتا ہے کہ وہ مومن ہے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، یعنی زبان سے تو لا الہ الا اللہ وہ بھی پڑھتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے دل اس کا ساتھ نہیں دیتے، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے، اور جو ان کے بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو یہاں نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود جب تمہاری موت آئے اسے ٹال کر دکھانا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ شہید کی زندگی کتنی خوبصورت زندگی، فرمایا شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں، ان کے لیے ایسی قندیلیں ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، اور وہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں چلتی پھرتی ہیں اور انہی قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اس پر خوش و خرم اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں، یعنی اللہ کے وعدوں کو سچا پا کر وہ بہت خوش ہیں۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو لوگ نیکوکار اور پرہیزگار ہیں، تقوی والے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں ان سے ڈرو، یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آخر کار وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا، اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ یعنی جب مشرکین کی فوج واپس پلٹ گئی تو مسلمانوں کو خیال ہے کہ کہیں پھر نہ آ جائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ چلو ان کا پیچھا کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسا طریقہ تھا کہ جس سے دشمن پر رعب بٹھانا مقصود تھا۔ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام جو غم زدہ بھی تھے اور چوٹوں سے نڈھال تھے اور گھر گھر میں شہادتیں ہو چکی تھی، وہ ایک پکار پر دوبارہ تیار ہو گئے اور اسی حال میں دوبارہ آپ کے ساتھ مل کر دشمن کے پیچھے گئے۔ دشمن تو خیر جا چکا تھا لیکن وہاں پر ایک تجارتی قافلہ ملا جس کے ساتھ خرید و فروخت لین دین کے کچھ کام ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نعمت اور فضل سمیٹ کر واپس لوٹے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ دراصل وہ شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا،
اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو. یعنی اس جنگ سے یہ سبق بھی دیا جا رہا ہے کہ ڈرنا صرف اللہ سے چاہیے. اے پیغمبر، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں. یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے. جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے. ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں. ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے. اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو. یعنی اس میں اہل ایمان اور منافق سب ملے جلے ہیں. اللہ تعالیٰ ضرور آزمائشوں کے ذریعے سے خالص مومنوں کو الگ کر دے گا. وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے. غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. لہٰذا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو. اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بہت بڑا اجر ملے گا. جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہے کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے. نہیں، یہ ان کے حق میں بہت بری ہے. جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا. یعنی جس مال میں سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے، وہ قیامت کے دن سانپ بن کر انسان کو لپٹ جائے گا اور اس کے جبڑوں پہ کاٹے گا اور کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ. زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے. یعنی جو خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سارے خزانوں کا مالک ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے. جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی رسول کو تسلیم نہ کرے جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے. ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو، نہیں آگ والی بھی. پھر اگر ایمان لانے کے لیے شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کر دیا؟ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے. آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ دنیا کا واحد متفق علیہ جس پہ سب کا اتفاق ہے. یہ وہ اصل نقطہ ہے کہ جس پہ دو انسان بھی آپس میں اختلاف نہیں کرتے. سب اس کو مانتے ہیں کہ مرنا ہے، لیکن ماننے کے باوجود مرنے کی تیاری بھی نہیں کرتے. حیرت ہوتی ہے کہ کس قسم کا ماننا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم اپنے اجر قیامت کے دن پورے پورے دیے جاؤ گے. یعنی مرنے کے بعد پھر اگلے مرحلے کیا ہیں کہ تم جو کچھ دنیا میں کر رہے ہو، جو تم نے کھیتی لگائی ہے، اس کو تم آخرت میں کاٹو. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. یہ ہے اصل کامیابی کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس یقیناً وہ کامیاب ہوا. دنیا میں انسان ترقی کی کسی بھی بلندی پہ پہنچ جائے، لیکن اگر آخرت میں ناکام ہے تو وہ ناکام ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور اس کی چیزوں سے بہتر ہے. لہٰذا اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کیونکہ دنیا کی ساری کامیابیاں عارضی ہیں اور آخرت پائیدار ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان، صرف ظاہری فریب والی چیز. پھر مسلمانوں کو دوبارہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آزمائشوں سے نہیں گھبرایا کرو، یہ تو زندگی کا حصہ ہے.
سورۃ البقرہ میں بھی فرمایا گیا تھا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. یہاں بھی بتایا جا رہا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، دونوں چیزوں سے آزمائے جاؤ گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ تو تمہاری ذاتی زندگی کی آزمائشیں ہیں، بیرونی زندگی میں کیا ہے؟ اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے. یعنی جب تم دین کے راستے پہ چلو گے تو لوگ باتیں بھی بہت بنائیں گے. اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو، تقوی اختیار کرو، تو بے شک یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا. یعنی یہ ایک ذمہ داری ہے، یعنی اہل کتاب پر بھی یہ ذمہ داری تھی. اور اب تو چونکہ پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ ہی ختم ہے تو اب آپ کی امت پر یہ ذمہ داری ہے. انہیں پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا، چھپانا نہیں ہوگا، حق کو بیان کرنا ہوگا. مگر انہوں نے کیا کیا؟ کتاب کو پس پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا، یعنی دنیاوی فائدے حاصل کرنے لگے. کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں. تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں، یعنی غلط کام کر کے بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو انہوں نے کیے ہی نہیں. یہ کس قدر دھوکہ بازی ہے کہ کام کوئی کرے اور یہ تعریف اپنی سننا چاہتے ہیں اس پر جو انہوں نے خود کیا ہی نہیں، یعنی دوسروں کے کام کو اپنا بنا کے اس پر خود نمائی کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سورۃ آل عمران کا آخری رکوع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات مجھ پر چند آیات نازل ہوئی ہیں. اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان کو پڑھا لیکن غور و فکر نہیں کیا. اور وہ آیات ہیں ان فی خلق السماوات والارض، آخر تک. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں عقل مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں، بہت سے سبق ہیں. کون ہے عقل مند؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کھڑے، وقعودا اور بیٹھے، وعلی جنوبہم اور پہلوؤں پر یعنی لیٹے ہوئے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب تو نے یہ سب کچھ فضول اور بیکار پیدا نہیں کیا. سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا، یعنی پیغمبر علیہ السلام کو، اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو. ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، یعنی ہم ایمان لے آئے. بس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. ربنا اے ہمارے رب وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اے اللہ، اے ہمارے رب جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے، یعنی تو اپنے وعدے ضرور پورے کرے گا. جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، یعنی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، یعنی انسان ہو، دونوں قسم فرق ہے بس. لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے،
ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہ سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ بلکہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے دگنا اجر ہے، کیونکہ وہ اپنے پیغمبر کو بھی مانتے ہیں اور ہمارے پیغمبر کو بھی، اور ایمان لے آئے۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، اور حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کے یہ نسخے ہیں کہ انسان خود بھی صبر کرے اور صبر کی تلقین بھی کرے، صبر پر جمع رہے، قائم رہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو ہمت افزائی کرتا رہے اچھے کاموں کے لیے، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ کا تقوی زاد راہ رہے۔ اگر یہ صفات انسان کے اندر ہو تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ سورۃ آل عمران کی یہ آخری آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو یہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور ان میں آپ دیکھیے کہ کس طرح غور و فکر کا بھی ذکر ہے اور اللہ کی یاد کا بھی ذکر ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور پھر دعائیں بھی ہیں اور بہترین پیغام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النساء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ کون ہے رب؟ الذی خلقکم من نفس واحدۃ، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی تم آدم کی اولاد ہو، وخلق منہا زوجہا، اور انہی سے ان کی بیوی یا جوڑے کو پیدا کیا، یعنی حوا علیہ السلام کو، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے، یعنی زمین پر اولاد آدم پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کے بارے میں خاص طور پر اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کو ان کے مال دو۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو، یعنی اگر یتیموں کا مال اچھا ہے اور تمہارے اپنے پاس کوئی گھٹیا چیز ہے تو وہ یتیم کے مال میں رکھ کے اچھی چیز خود مت لے لو۔ ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ۔ انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، یعنی تمہیں کوئی نہیں دیکھتا، بس اللہ دیکھتا ہے، تو اللہ سے ڈر کر یتیموں کے حقوق کی حفاظت کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے کا ڈر ہو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2، 3، 4 سے نکاح کر لو۔ دراصل دور جاہلیت میں نکاحوں پر یا ان کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں تھی، جو شخص جتنی چاہتا شادیاں کر لیتا، تو اسلام نے آ کر اس کو ریسٹرکٹ کیا اور 4 تک باقی رکھا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ جب یتیم بچیاں ان کے والد فوت ہو جاتے تو ان کے بھی حقوق کی نگہبانی کوئی نہ کرتا، اور لوگ عام طور پر ان کا مال ہتھیانے کے لیے ان کے ساتھ نکاح کر لیتے اور پھر ان کا
حق ان کو نہیں دیتے تھے. تو اس طرح کے بہت سے ظلم اس سوسائٹی میں رائج تھے جن کی اصلاح کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے اور خصوصاً یتیم بچیوں کے ساتھ، فَوَاحِدَةً، تو ایک ہی بیوی کافی ہے، اَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم بے انصافی سے بچو. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو. یاد رکھیے کہ سورت النساء ہے، قرآن مجید میں کوئی سورت الرجال نہیں ہے، مردوں کے نام سے سورت نہیں لیکن عورتوں کے نام سے سورت ہے، اور اس میں عورتوں کے حقوق کو بھی پروٹیکٹ کیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ جو دور جاہلیت میں زیادتیاں ہوتی تھی اور جو بھی جاہلی رسمیں تھیں ان کا خاتمہ کیا گیا ہے. ایک رسم کیا تھی کہ عورت سے نکاح کر لیا جاتا اور اس کا مہر اس کو دیا نہیں جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، خوشی سے ادا کرو، یہ اللہ نے ان کا حق رکھا ہے. البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو، اس میں حرج نہیں ہے پھر. اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو. یعنی اگر یتیم بچے چھوٹے ہیں تو اور اپنے مال کو لک آفٹر نہیں کر سکتے، اس کو سنبھال نہیں سکتے، تو ان کو مت دو، کیونکہ بعضوں کا تو مطالبہ کرنے لگتے ہیں، یا کچھ لوگ ان کو سکھانے پڑھانے لگتے ہیں کہ اپنے چچا سے یا جو بھی ان کا گارڈین ہو اس سے اپنا مال لے لو، وہ تمہارا مال ہڑپ کر جائے گا. تو اب لوگوں کی باتوں میں آ کر ان کے حقوق کو ضائع نہیں کرنا، ان کے مال ان کو نہیں دینا جب تک کہ وہ اپنے شعور کو نہیں پہنچتے اور اس کی حفاظت کے قابل نہیں ہوتے. اور یہ کام قاعدہ بھی ہے کہ چھوٹے بچوں کو یا ایسے لوگوں کے حوالے مال نہیں کرنا چاہیے جو اس کو نہ سنبھال سکے، اس کی حفاظت نہ کر سکیں یا منی مینجمنٹ نہ جانتے ہوں. ناسمجھ کو مال دینے کی جو ممانعت ہے اس کے بارے میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمی دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. ان میں سے ایک وہ آدمی جس نے بے وقوف کو مال دیا، یعنی جو اسے مینج نہ کر سکتا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے اموال بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو. یعنی انہیں سمجھاتے رہو، اچھی بات کرتے رہو، کیونکہ تنگ آ کر کے اچھا روز روز مانگتے تو ہمیں کیا، یہ لے جائیں اپنا اور جہاں چاہیں خرچ کریں، تو یہ زیادتی ہوگی. یعنی ناسمجھ لوگوں کو سمجھانا چاہیے، نہ کہ انسان ان کے ساتھ خود ناسمجھ بن جائے. وابتلوا الیتامی، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کرو. ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، یعنی ان کو لک آفٹر کرنے میں ان سے کوئی معاوضہ وصول نہ کرے، ان کے مال کی حفاظت کرے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے، یعنی اپنا حق الخدمت جو عام قاعدے کے مطابق جیسے ویجز ہوتی ہیں اس میں سے کچھ لے سکتا ہے، اور چوری چھپے نہ لے بلکہ معروف طریقے سے لے، معلوم ہو کہ وہ کیا لے رہا ہے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو اس پر گواہ بنا لو تاکہ بعد میں تم پر کوئی الزام نہ آئے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ان کے والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، کیونکہ دور جاہلیت میں مردوں کو تو حصہ ملتا تھا، عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا. تو یہاں صاف طور پر ذکر کر دیا گیا کہ جیسے مردوں کا حصہ ہے ایسے ہی عورتوں کا بھی حصہ ہے. مما قل منہ او کثر، تھوڑا ہو یا زیادہ جو بھی انہوں نے چھوڑا ہے اس کو تقسیم کیا جائے گا. نصیبا مفروضا، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دے دو. یعنی ویسے تو وراثت کا مال حقداروں ہی کو جانا چاہیے، لیکن سب کا مال جب اکٹھا ہے اور سب لینے والے بھی اور دینے والے بھی اور تقسیم کرنے والے اور دیگر اہل عیال رشتہ دار بھی وہاں موجود ہیں جو اس میں حصے دار نہیں ہیں،
تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان کو بھلی بات کرو، یعنی اگر وہ زیادہ کا مطالبہ کرے یا کوئی ایسی ناروا بات کرے تو اس کے جواب میں تم نادانی کا مظاہرہ نہیں کرو، ان کو سمجھا دو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے، یعنی یتیم بچے چھوڑتے، تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوتے. بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں. جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے. یوسیکم اللہ فی اولادکم، یہاں اب اللہ سبحانہ وتعالی وراثت کی وہ تقسیم جو پیچھے فرمائی کہ اللہ نے مقرر کیا حصہ، اب وہ حصے تقسیم کر کے خود دے رہے ہیں کہ کس کو کتنا ملے گا. اس لیے وراثت کی تقسیم کے علم کو علم الفرائض کہا جاتا ہے. یوسیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے. کیا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے. اب بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. مرد کو دو حصے ملتے ہیں، لیکن اس کو خاندان کی کفالت بھی کرنی پڑتی ہے. جب وہ شادی کرتا ہے تو مہر دیتا ہے، اور جب بیوی گھر میں آ جاتی ہے تو نان نفقے کا انتظام بھی اس کو کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے جس پر ذمہ داری جتنی اور جیسی، اس کے مطابق اس کا حق بھی. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر میت کی وارث دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 حصہ دیا جائے گا، 2/3. اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے. اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے. اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہو تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے. اور میت کے بہن بھائی بھی اگر ہو تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی. یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے. یعنی وارثوں کو وراثت اس وقت ملے گی جب دو چیزیں ہو جائیں. ایک تو یہ کہ میت نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کے مطابق مال نکال دیا جائے، اور وصیت صرف 1/3 میں ہوتی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر میت کے ذمے کوئی قرض ہو تو پہلے اس قرض کو ادا کیا جائے، اس کے بعد جو بچے وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا، اور صرف ان میں جن کا اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے، دوسروں کا نہیں. دوسروں کے لیے اللہ نے وصیت میں حصہ رکھ دیا. اگر کوئی اور ایسا ضرورت مند ہے جس کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تو اس کے لیے وصیت کا راستہ کھولا گیا. آباؤکم، تمہارے آبا و اجداد، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے کون قریب تر ہے، تمہیں کس سے زیادہ فائدہ پہنچے گا، پیرنٹ سے یا چلڈرن سے، آف سپرنگ سے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ نے حصہ مقرر کر دیا، یہ فریضہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دو. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے. اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہو، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکہ کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے. دوبارہ پھر اس کی تاکید کی جا رہی ہے. اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وصیت اور قرض کی ادائیگی کتنی اہم ہے. اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہو رہی ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا. اب یہاں مرد اور عورت کی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکہ کے 1/3 میں 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو، یعنی وصیت. یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا و بینا اور نرم خو ہے، بردبار ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جنات، وہ اسے باغوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی.
اس کے برعکس وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، وہ اس کو آگ میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اور اس کے لیے بہت رسوا کن عذاب ہے۔ اب یہ آیات وراثت کی تقسیم کے فوراً بعد بیان کی گئی ہیں۔ یہاں اطاعت سے مراد اللہ کے اس قانون کی پیروی ہے، اور نافرمانی سے مراد اس قانون سے روگردانی ہے کہ انسان اپنی مرضی کے حصے بنا لے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پس پش ڈال دے اور حقداروں کو حق سے محروم کر دے، خواہ وہ عورتیں ہوں یا یتیم بچے یا کوئی بھی۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے آدمیوں میں سے 4 کی گواہی لو۔ یعنی ایسے نہیں کہ جو جس پہ جی چاہے الزام لگا دے اور اس کو انسان سزا دینے کے لیے تیار ہو جائے، نہیں، 4 اور وہ بھی مرد، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھر میں بند رکھو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی زنا کا اصل حکم نہیں آیا تھا، جب آ گیا تو پھر یہ منسوخ ہو گیا، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے۔ اب یہ دیکھیے کہ گھر میں بند رکھنا ایک طرح سے ان کے لیے سزا تھی، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، یعنی مرد، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ اللہ کے ذمہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ للذین یعملون السوء، جو برے عمل کرتے ہیں۔ کیسے؟ بجہالت، لا علمی میں، جہالت کے ساتھ، نادانی کے ساتھ، ثم یتوبون من قریب، پھر قریب سے ہی توبہ کر لیتے ہیں، یعنی جو ہی ان کے دل پر احساس ہوتا ہے کہ بات ٹھیک نہیں کی، غلطی کی، فوراً توبہ کرتے، فوراً پلٹ آتے ہیں۔ توبہ کا تو مطلب ہی ہے واپس پلٹ جانا، یعنی اگر انسان رستہ بھول گیا تو پیچھے آ جائے کہ نہیں نہیں یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے میرے لیے، میرا سیدھا رستہ صراط مستقیم مجھ سے دور چلا گیا ہے، اور واپس پلٹ کر سیدھے رستے پہ چل پڑے، اپنی اصلاح کر لے۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ مہربان ہو جائے گا، اللہ ان پہ مہربانی فرمائے گا، ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے، قال انی تبت الآن، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کی۔ تو مرتے وقت جب فرشتے نظر آ جائیں، جب جان نکلنے لگے، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ بس اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ آثار موت شروع نہ ہو۔ جب فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، دوسری دنیا سے رابطہ ہو جاتا ہے، تو پھر توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں جو مرتے دم تک کافر رہیں۔ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی گناہ کر کے اس پر اڑ نہیں جانا چاہیے، فوراً صاف کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کو نہیں پتا کہ کس لمحے اس پر موت کے آثار شروع ہو جائیں۔ فرشتہ تو اچانک آئے گا اور آ کے اپنے قبضے میں کر لے گا، جیسے کوئی سپاہی کسی مجرم کو پکڑ لیتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ یعنی شوہر کے مرنے کے بعد دور جاہلیت میں خاندان والے مال وراثت کی طرح عورت کو بھی اپنے قبضے میں رکھتے اور تقسیم کر دیتے، کسی کے بھی حوالے کر دیتے۔ تو اسلام نے اس سے روکا اور کہا کہ زبردستی تم اس کے ولی وارث مت بنو۔ عورت کا جب شوہر مر گیا تو عدت گزارنے کے بعد وہ جہاں چاہے جائے، جس سے چاہے پھر نکاح کر لے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْدِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑانے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ یعنی اگر آپس میں نبھ نہیں رہی اور طلاق دینے کا ارادہ ہے، لیکن مہر کی ادائیگی کی وجہ سے رکاوٹ بن رہا ہے، تو اس پر الزام لگا کے تم اس کو مت چھوڑو۔ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ہاں اگر واقعی وہ کسی صریح بدچلنی کی مرتکب ہو تو اس صورت میں پھر تم مہر نہ دو تو اور بات ہے۔
وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ یہ قرآن مجید کی ایک خوبصورت بہترین تعلیم ہے۔ مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرو، بہترین طریقے سے زندگی بسر کرو، اور اگر کوئی چیز ناپسند ہے تو فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم انہیں ناپسند بھی کرو، عورت کی کوئی عادت اچھی نہیں لگتی، اس کی شکل و صورت نہیں اچھی لگتی، یا اس کی کچھ باتیں تمہیں بالکل پسند نہیں، تو بھی صبر سے کام لو، اس رشتے کو ختم کرنے کی مت سوچو۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اسی میں بہت بڑی بھلائی رکھ دے۔ ہو سکتا ہے اس سے تمہیں بہت سکون ملے زندگی میں، اس سے تمہیں ایسی اولاد نصیب ہو جو تمہارے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بن جائے، اس لیے صبر سے کام لو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر مال ہی کیوں نہیں دے رکھا، اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لینا۔ کیا تم بہتان لگا کے اور صریح ظلم کر کے واپس لوگے، یعنی عورت کو دیا ہوا مال، تحفے تحائف واپس لوگے؟ آخر تم اس سے کس طرح لوگے، کس منہ سے واپس لوگے، جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں، یعنی انہوں نے تم سے شادی کی تھی، نکاح کیا تھا، اور نکاح ایک مضبوط پیمان وفا ہے، اور اس پہ بھروسہ کر کے ہی اس عورت نے اپنا آپ حوالے کیا۔ اب جب اس معاہدے کو توڑنے کا وقت آیا تو تم سارے احسانات بھولنے لگے ہو۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، یعنی دور جاہلیت میں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ حرکت ہے۔ اور یہاں سے اب محرمات کا ذکر ہے کہ کن عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی، نانی دادی بھی اسی حکم میں آ جاتی ہیں، یعنی کہ ماں ہی کے۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، اور پھر اسی طرح بیٹیوں کی بیٹیاں، نواسیاں وغیرہ۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، اور پھر ان بہنوں کی بیٹیاں وغیرہ۔ وَأَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھپھیاں۔ وَخَالَاتُكُمْ، اور خالائیں۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور بھتیجیاں۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بھانجیاں۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، یعنی رضاعت کے رشتے۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، ساس۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں، وہ جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی۔ فی حجورکم من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے۔ اللاتی دخلتم بہن، وہ بیویاں کہ جن سے تم نے نکاح کر لیا، جن سے تمہارا تعلق زن و شوہ ہو چکا۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور جسمانی تعلق نہ ہوا ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں۔ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، جو تمہاری صلب سے ہوں، یعنی حقیقی بیٹے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور اللہ نے یہ بھی حرام کیا کہ تم ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو۔ دور جاہلیت میں یہ ظلم بھی ہوتا تھا کہ ایک مرد دو سگی بہنوں سے شادی کر لیتا اور ان کے درمیان ایک طرح سے قطع رحمی کی صورت پیدا ہو جاتی۔ الا ما قد سلف، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ اب دور جاہلیت کی یہ رسم ختم۔ محرمات کا یہ ذکر جو ہے، اس میں بھی دراصل عورتوں کے حقوق کو ہی پروٹیکٹ کیا گیا ہے کہ انہیں ظلم و ستم سے بچایا جائے۔ ان اللہ کان غفور الرحیما، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہاں پر پارے کا اختتام ہوتا ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال ہے، کوئی کمنٹ کرنا چاہیں یا کوئی آپ اپنے ریفلیکشنز دینا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ آل عمران کی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 186، اس میں جو کہا گیا کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے مالوں سے اور جانوں سے۔ تو اس کو پڑھ کے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ بعض اوقات ہماری زندگی میں آزمائش آتی ہے اور اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان میں ڈال رہے ہیں۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی خیال آتا ہے کہ جیسے ہم سنتے ہیں کہ آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، لیکن
اس آیت کو پڑھ کے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آزمائیں گے، لیکن آزمائش میں ہم کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہے ہیں. اس لیے جب بھی کبھی آزمائش آئے تو بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر دیکھیں یا لوگوں کو بلیم کریں، یا بعض اوقات لوگوں کے منہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شکوہ نکلے، اس سے زیادہ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اس وقت دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. جی بالکل، آغاز میں آپ اہل کتاب کا ذکر فرما رہی تھیں اور اس میں ان کو کہا گیا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ. تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے اسلام کا مزاج جو ہے وہ ریسرچ کا مزاج ہے، کہ اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، پریویلنگ ٹرینڈز کچھ اور ہیں اور اصل بات کیا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے رجوع کیا جائے اور اس کو کھول کر دیکھا جائے کہ اس میں کیا لکھا ہے. دوسری چیز جو سورۃ آل عمران کے آخر میں آپ نے غور و فکر کے حوالے سے ذکر کیا کچھ لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، تو اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اسلام ایک بلائنڈ فیتھ نہیں ہے، بلکہ اسلام آسمان و زمین کی کریشن یا یونیورس کے اوپر ریسرچ کرنے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے. اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری کائنات صرف ایک ہی پوائنٹ آف ریفرنس کی طرف لے کے جا رہی ہیں کہ اس کائنات کا الہ ایک ہے جو انتہا سے زیادہ نالجبل ہے، جو انتہا سے زیادہ وائز ہے، اور جس نے یہ ساری کائنات کو ہمارے لیے بنائی ہے. جو یہ پارے میں ایک چیز محسوس کی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی جہاں سے پارہ شروع ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کو واضح کیا ہے کہ انسان کی پوری زندگی آزمائش ہے. وہ خواہ اس کی پسندیدہ چیز کو خرچ کرنے کی بات ہو، یا احد کے میدان میں اللہ کے رسول کی اطاعت کی بات ہو، یا اپنے مال کی محبت سے رک جانے کی بات ہو، یا اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی بات ہو، یہ ساری آزمائش ہے. تو جو مومن ہوتا ہے نا تو وہ کام کر لیتا ہے، جو منافق ہوتا ہے وہ بہانے بناتا ہے. تو یہ چیزیں اور اصل میں صابر ہوتے آزمائشیں ہیں آتی اس لیے ہیں تاکہ انسان کے ایمان کو پرکھا جائے. الگ ہو جائے مومن اور منافق. بالکل، تو یہ ہے. آخرت میں تو ہوں گے ہی لیکن دنیا میں بھی پتہ چل جائے. جی. مجھے تو پارے کے شروع میں ہی جو نا چھوٹی سی یہ بات ہے، تو چھوٹی سی بات لیکن دل کو پکڑ لیا اس نے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تو واقعی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم دیتے ہیں وہ ہمیں آخرت میں ملنا ہے. تو ہم اس بات کو اگر بس اپنے اندر جذب کر لیں کہ ہم جہاں دنیا میں ناپسندیدہ چیزیں جو ہماری ہوتی ہیں ہم کتنی ان سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے کپڑے پرانے ہیں، یہ ہماری چیزیں پرانی ہیں، چلو ادھر کر دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو. ہمیں یہ دیکھنا ہے، میرے تو دل کو پکڑ لی یہ بات کہ وہی ہمیں آخرت میں ملنا ہے. جب ہم دنیا میں اتنی ایکسیلنس پہ جاتے ہیں تو دنیا کی چیزوں پہ، تو ہم آخرت کے لیے کیوں نہیں جاتے ہیں؟ یعنی دنیا میں ہم اپنے لیے بہترین چاہتے ہیں بہترین لیکن چاہ یہ رہے کہ ہیں جب تو ہم آخرت کے لیے جمع کے لیے کراتے کیوں ہیں تو نہیں گھٹیا چاہ رہے چیزیں ہیں؟ رکھتے ہیں. جی بالکل، یہ تو جس سوچ بدلنے کی بات ہے. بالکل. اگر انسان یہ سمجھے کہ جو کچھ وہ دے رہا ہے وہ دراصل خود اسی کو ملنے والا ہے جی تو کبھی بھی ایسا نہ کرے. مجھے اس بارے میں جس بات نے بہت زیادہ ٹچ کیا وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور آیات کے بغیر ہدایت جو ہے نا ممکن نہیں. یعنی ایک پوری طرح سے قرآن کے بارے میں بتا دیا گیا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ لیتے ہیں اور کچھ کو نہیں. تو اس میں یہی ہے کہ پورے قرآن کو ایک ساتھ ہی لینا ہے. تو ہدایت کا جو ہے نا بس ایک ہی چیز ہے ہدایت کے لیے، وہ ہے قرآن. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر تو کوئی جانتا ہی نہیں ہمیں اور پوری دنیا کو. تو ہدایت وہی دے سکتا ہے جس کا علم سب سے زیادہ ہو. جی. تو اللہ سے بڑھ کر کون علم رکھتا ہے؟ تو اس لیے جو وہ ہمیں بتاتا ہے چاہے ہماری سمجھ میں نہ بھی آئے پھر بھی وہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اس میں سورۃ آل عمران میں آپ نے شہداء کا ذکر کیا کہ جنگ احد کے شہداء کا پرٹیکولرلی، کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شہید جو ہوا ہے وہ بہت تکلیف سے مرا ہے اور شاید اس کا حلیہ بھی جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں رہا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بیان فرما رہے ہیں وہ یہ کہ وہاں پہ وہ بہت خوش ہیں. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی جب ختم ہوتی ہے تو وہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی جو ایمان ہے یا اس کا جو تقوی ہے اس کے اعتبار سے اس کو وہاں پر درجات ملتے ہیں. تو بعض اوقات ہماری زندگی میں ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو بہت تکلیف سے یا بہت ظلم کے ساتھ مر جاتے ہیں اور دل بڑا دکھی رہتا ہے اس بات پر. تو یہ آیت ہمیں ایک طرح سے ایک حوصلہ اور ایک امید دیتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان کا حال اگلی دنیا میں بہت اچھا ہوگا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن ہمیں بہترین سٹریس مینجمنٹ سکھاتا ہے. جی. اور جن چیزوں پر ہمیں دنیا میں جس نقصان پر جس تکلیف پر کوئی قرار نہیں آتا، جب آخرت کا کانسیپٹ واضح ہوتا ہے
تو انسان بہت صبر اور حوصلے میں آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 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 وبرکاتہ